چوتھی شاخ قرآن مجید اور ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ جو آپ سمجھنا چاہیں، لیکن بس اتنا دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس ایمان کو پختہ کر دے۔ ہمارا آج تک تو امت مسلمہ کا جو گروہ جو میری آپ کی ایج کے ہیں، ان کا تو قرآن پہ ایمان ہے، شکر ہے، پڑھے نہ پڑھے، مانے نہ پڑھے، لیکن ہماری نسلوں کے ایمان شک میں ہیں، خطرے میں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں چند باتیں آپ سننا چاہیں سن لیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیا ہیں یہ کتابیں؟ جو رشد و ہدایت اور فلاح کے لیے انبیاء کرام کو دی گئیں، ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتب ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط سکھاتی ہیں، اور مختلف اوقات میں مختلف کتابیں اور صحیفے دیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ 213 کانن ناس امتم واحدہ سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی لوگوں میں اختلاف آیا، اللہ نے کسی نبی کے ذریعے اس اختلاف کو دور کیا۔ تقریباً 400 کتابیں نازل ہوئیں، یہ نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ 400 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ ساری کے ساری اللہ کی طرف سے مانی جائیں گی، ہدایت کا سرچشمہ تھیں۔ مانوی تحریف اس میں نہیں کی جائے گی، اور لفظی تحریف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ سورہ ہجر کی آیت 9 میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے ہمیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے اور باقی کام اللہ پہ ڈال دیں۔ مکمل اور جامع ترین کتاب ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی۔ سورۃ نساء 136 بتا رہی ہے کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور اللہ کی اس کتاب کے حقوق آپ پیچھے سن چکے ہیں، پارہ نمبر 1 کے اینڈ پہ 5 رائٹس آف دی قرآن۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن، یہ برکت علی کتاب ہے، سورۃ انعام 105۔ اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں، یہ اس کا تقاضا ہے، اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن 5 چیزوں کے متعلق نازل ہوا، 5 امور، 5 ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 حلال اور حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ محکم اور متشابہ اور امثال، حکم والی آیتیں، شبہ والی آیتیں اور مثالی آیتیں۔ تم حلال کو حرام اور حرام کو، تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت لو۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ قرآن کی فضیلت ہمارے کہنے کی محتاج تو نہیں، لیکن صرف آپ کی خوشی کی خاطر ورچوز آف دی قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ 2 پارے ہمارے لیے جنت کے درجوں کو بلند کرنے والے ہوں، اور ان حدیثوں کو آپ تھکن کے باوجود سن رہے ہیں، کیونکہ اگلی حدیث میں زیورات کی بات آ رہی ہے، سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن، یعنی جو قرآن پڑھتا بھی اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب حلی ہی، اس کو زیور پہنا۔ تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، تاج الکرامہ۔ قرآن پھر کہے گا یا رب زد ہو، اس کو اور بڑھا، اس کے اوپر اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت اور بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا، حلہ، ڈریس اپ کیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کرے ہمارا قرآن بھی یہی کہے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کی نیکی بڑھتی جائے گی۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کرے ہم سب کے ساتھ یہی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، یعنی زبان موٹی ہے یا کن ذہن ہے، تو اس کو تو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ میرے جیسے بندوں کے لیے تھا۔ اللہ میری کمیاں دور کرے۔ آخر میں آج کے اس پورے موضوع کی نظر ایک شعر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. مسلمان کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. آج کی دعا محبت سے پڑھتے ہوئے اپنی جگہوں سے اٹھیں اور کوشش کیا کریں کوئی بات چیت فالتو نہ ہو بلکہ اس کا اثر لیتے ہوئے نیچے اتریے. دہرائیے گا سبوہن قدوسن رب الملائکتی والروح. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1091 ہے. بہت ہی پاکیزہ، نہایت مقدس، فرشتوں اور روح جبرائیل کا رب. صبح و شام کی دعاؤں میں بھی آپ کو یہ دعا مل جاتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.